اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام بزم عقیدت۔ مختلف موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ سال ہا سال سے یہ سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ۔ جمعۃ المبارک کو دوپہر 2 بجے آپ یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ ان موضوعات کو شامل کیا جائے کہ جس میں اصلاح احوال بھی موجود ہو، ہمیں دین کی سمجھ بوجھ بھی مل سکے اور دین سے متعلق اہم معلومات جو ہے ہم تک پہنچ سکے اور ہم آپ تک پہنچا سکے۔ آج قرآن کے موضوع پر بات ہوگی اور قرآن وہ سرچشمہ ہدایت ہے کہ جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے ہدی للناس ہے۔ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہی ہدایت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، جس کا پڑھانا بھی ثواب ہے، جس کا سننا بھی ثواب ہے، جس کا سنانا بھی ثواب ہے اور جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی تعلیمات پر عمل کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ تو یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں ارشاد ہوا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل فرما دیتے تو وہ اللہ کی ہیبت اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن اس قرآن کا اعجاز دیکھیں اور کتنا بڑا اعجاز ہے۔ میں تو چیلنج کرتا ہوں اور علماء حضرات بھی فرماتے ہیں کہ کوئی دنیا کی کتاب، چند صفحات کی کتاب کسی کو حفظ کرنے کے لیے دے نہیں ہو سکتی، لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا فیضان ہے کہ آج ہمارے 5 سال، 6 سال، 7 سال کے بچے معمر حضرات تک اس کتاب کو اپنے قلب میں محفوظ پاتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے۔ یہ بلا شبہ اللہ کا خاص فضل ہے، خاص انعام ہے کہ 30 پارے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ کتاب کی جو ایک نورانی کلام ہے وہ انسان کو یاد ہو جائے، حفظ ہو جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے کہ جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے، جو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر کم و بیش 23 سال کے عرصے میں اللہ رب کریم نے نازل فرمائی۔ اس کتاب کے حوالے سے بات کریں گے کہ جس کا پڑھنے والا جو ہے اتنا خوش بخت ہے کہ روز قیامت یہی قرآن اس کا شافع بھی ہوگا، اس کی شفاعت کر رہا ہوگا۔ تو آئیے اس قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے پہلے مہمان علامہ اویس مدنی صاحب تشریف فرمایا، علامہ اویس رضا مدنی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ راشد انصاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرما بہت ہی خوش الہان، خوش آواز قاری و نعت خواں، میٹرو ون نیوز پر افطار میں ماشاءاللہ افطار کی جو نشریات تھی اس میں آپ نے انہیں مستقل دیکھا، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں۔ میں نے بھی ان کو کئی محافل میں سنا اور مسلسل پڑھتے ہیں، خوبصورت پڑھتے ہیں۔ اللہ نے بڑا ان کو انداز دیا ہے، آواز سے نوازا ہے۔ قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہی کی آواز میں ایک کلام شامل کریں گے انشاءاللہ، حمد رب جلیل یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد اپنے موضوع پر بات کریں گے۔ بسم اللہ۔ صلی علی نبی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد سبحان اللہ۔ یا محمد نور مجسم، واہ واہ واہ۔ یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم،
تیرا وصف بیان ہو کسے تیرا وصف بیان ہو کسے تیری کون کرے گا بڑائی صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم ما اجمل کا تیری صورت ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت صلی اللہ ما احسن کا کیا بات ہے فیصل سبحان اللہ ما اکمل کا تیری عظمت ما اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پر قرباں صلی اللہ تیرے ایک سخن پر قرباں یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شیدائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم واہ 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 تو رئیس روز شفاعت تو رئیس روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت صلی اللہ تو امیر لطف و عنایت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت ہے ادیب کو تجھ سے نسبت یہ غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم کیا بات ہے مزید آپ سے کلام کریں گے ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا آپ کا خیر مقدم ہے بزم عقیدت میں آج موضوع ہے قرآن اور اسے عام طور پر جزدان میں لپیٹ کر گھر میں رکھ دیا جاتا ہے بیٹی رخصت ہو تو اس کے سر پر رکھ دیا جاتا ہے کوئی قسم اٹھانی ہو تو اس کے لیے بھی اس کو سامنے لایا جاتا ہے فال وغیرہ نکالنا ہو تو اس کے لیے بھی کہیں نہ کہیں کوشش کی جاتی ہے کسی بھی انداز میں قرآن کو استعمال کیا جائے بہر صورت یہ کتاب ان کاموں کے لیے نہیں ہے یہ کتاب اس لیے ہے کہ پڑھا جائے پڑھی جانے والی کتاب بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے اس کو پڑھنا ہے اور صرف پڑھنا نہیں ہے سمجھنا ہے صرف سمجھنا بھی نہیں ہے اس پر عمل کرنا ہے
تو یہ وہ کتاب ہے جس کی عظمت اور شان بیان فرما رہے تھے علامہ صاحب ہمارے وقفے سے قبل. میں چاہوں گا علامہ راشد انصاری صاحب تشریف فرمائیں. حضرت کچھ فرمائیے گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کس انداز میں قرآن کریم کی شان و عظمت کو محسوس کرتے تھے اور اس کی تلاوت کا کیا انداز ہوا کرتا تھا؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک اس حوالے سے میں آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ اہل آسمان کو اس طرح دکھائی دیتا ہے وہ گھر زمین پہ کہ جس طرح ہم زمین پہ جو ہے زمین سے ان ستاروں اور چاند کو دیکھ رہے ہیں. واہ یعنی فرشتے جو ہے اس گھر کو جو ہے دیکھ رہے چمکتا دمکتا دیکھ رہے ہوتے. واہ واہ. اور ظاہر صحابہ کرام اور خاص طور پہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن پر قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو انہوں نے کیسا حق ادا کیا ہوا اس کا پڑھنے کا. اور ظاہر قرآن کریم کی پوری تاریخ ہے کہ وہ کس طرح ہم تک پہنچا ہے. بالکل پوری ایک ہسٹری ہے کہ جو ہے پہلے لوگوں کے سینوں میں اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام اسی ہر زمانے کے اعتبار سے وہ کرتا رہا ہے. بے شک بے شک. آج بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام موجود ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اس میں کوئی شک نہیں. کوئی شک. لیکن ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں. میں پورا مہینہ رمضان میں درس قرآن کے اندر اس بات پر زور بھی دیتا رہا ہوں کہ جو ہے قرآن کریم دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. بے شک. لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ بغیر سمجھے پڑھی جانے والی کتابوں میں بھی قرآن کریم شامل ہے. بالکل. ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اس کو جو ہے نہیں سمجھ پاتی ہے. جبکہ اصل مقصود اس میں کوئی شک نہیں کہ بغیر سمجھے بھی قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. بالکل ہے. بے شک. وہ حدیث پاک ہے نا جو حضور نے فرمایا کہ الف لام میم. جی جی آپ پڑھتے ہیں تو اس میں مقطعات الف لام میم ہے. بالکل. ہم تم اس کا معنی نہیں سمجھتے لیکن اس کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ الف لام میم پڑھنے والا بھی 10 نیکیاں 30 نیکیاں اس کے حصے میں لکھی جاتی ہیں. بالکل بالکل. تو پتہ چلا بغیر پڑھے بھی اس کا فائدہ ضرور ہے. ضرور ہے. لیکن اگر کوئی شخص بغیر پڑھے بغیر سمجھے ہوئے اس کو جو فائدہ حاصل کر رہا ہے اس کو ثواب مل رہا ہے. اگر وہ سمجھ کر پڑھے تو اس کو کتنا فائدہ ہوگا جو کہ اصل مقصود ہے قرآن پاک کا. تو اس وقت پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں. اسلامک ٹاپک پر ہزاروں لاکھوں کتابیں ہیں ہمارے ایشیائی کنٹریز کے اندر اردو ہندی کے اندر لکھی جانے والی اور باہر ممالک میں بھیجی جانے والی کتابیں ان ہماری کنٹریز کے اندر سے. لیکن جو ہے ہمارا زور اب جو ہے قرآن کریم سے ہٹ کر اور دیگر کتابوں کی طرف جاتا چلا جا رہا ہے. جو اصل ماخذ ہے ہم اس سے جو ہے یا تو قصدن یا تو جو ہے لاشعوری طور پہ بے اتنائی برتتے جا رہے ہیں. صحیح صحیح. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو صرف ثواب کی نیت سے ہم نے صرف تعویذ کی نیت سے ہم نے صرف برکت کی نیت سے. جی جی. ہر گھر میں قرآن کریم آپ کو ملے گا. لیکن میں نے عرض کیا کہ اس کو پہلے سے زیادہ ضرورت ہے اس دور میں کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے. بے شک بے شک. آج میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم میں سے ہر مسلمان بحیثیت مسلم اس ذمہ داری کو اپنے سر پہ اپنے اوپر اپنے دامن سے وابستہ کر لے کہ مجھے زندگی میں ایک بار قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھنا واہ واہ. تو یقین جانیے اس کی نہ صرف زندگی میں بلکہ اگر اجتماعی سطح پر اس کا عہد کیا جائے نا تو ایک بہت بڑا انقلاب رونما ہو سکتا ہے. بے شک بے شک. یہ جو ہم خطرے کی گھنٹیاں ہر وقت بجتی رہتی نا کہ ہمارے یہاں معاشی بحران ہمارے یہاں سیاسی بحران ہمارے یہاں اقتصادی بحران ہمارے یہاں جو ہے مسلکی اختلافات اتنی شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. یقین جانیے اگر یہ پلیٹ فارم ہمارے پاس قرآن پاک کا ایسا ہے کہ اس کو ہم اگر سمجھ کر پڑھیں اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں تو انسان اسلام کی ان تمام اصل بیسک تعلیمات کی طرف آ کے وہ مجتمع ہو جائے گا اور اس کے اندر رواداری بردباری حلم قوت برداشت ساری چیزیں. قرآن پاک کے اندر کون سا ٹاپک ایسا ہے جو نہیں ہے؟ صحیح بات. ہر خوش کو تر کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. تو اس کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس پروگرام کے ذریعے سے عوام تک یہ میسیج جانا چاہیے کہ قرآن کریم جس طرح ہم نے ماہ رمضان میں پڑھا ہے بڑی کثرت کے ساتھ پڑھا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے. زندگی میں ایک بار اس کو جو ہے اس سال ماہ رمضان سے پہلے اس کو قرآن کریم کو کھول کر اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قرآن کریم کو پڑھنے کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام جب تلاوت فرمایا کرتے تو اشک بار ہو جایا کرتے تھے. اور سرکار علیہ السلام کسی اپنے صحابی کو حکم فرماتے کہ قرآن پڑھو اور جب سرکار علیہ السلام قرآن کی تلاوت سماعت فرماتے تب بھی آپ کی حالت
وہی ہو جاتی ہے، اشکباری والی کیفیت ہو جاتی. تو یہ وہ کلام ہے کہ جو دلوں پر اثر کرنے والا کلام ہے. ہاں، یہ ایسا کلام نہیں ہے کہ جو صرف کوئی جیسے کوئی کتاب پڑھی جا رہی ہے اور آپ نے سنا اور سن کر بھلا دیا. یہ قرآن جو ہے وہ ہمارے دل و دماغ اور ہماری روح پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے ویسی سماعت ہونی چاہیے اور ویسا گداز قلب ہونا چاہیے. آج ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ آکسفورڈ کی ڈکشنری کو، لوگ مختلف ڈکشنریز کو، لغات کو پیش نظر رکھتے ہیں کبھی معاملہ ہو جائے. سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ ہمارے لیے راہ ہدایت جس میں موجود ہے وہ قرآن ہے. اس کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہوتا، اور صبح بھی جب ہوتا ہے تو ہم معذرت کے ساتھ سب سے پہلے نیوز چینل ٹیون کرتے ہیں، بتائیں کیا ہو رہا ہے، آج کیا ہوا. اور جس جریدے میں، جس کتاب میں کائنات کی خبریں موجود ہیں اس کو کھول کر دیکھنا گوارا نہیں کرتے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ قرآن کریم کی اہمیت کا کم سمجھنا. قرآن کریم کی اہمیت کو جب ہم سمجھ جائیں گے تو پھر یقیناً ہم روزانہ صبح اٹھ کے تلاوت قرآن کریم کی طرف جائیں گے بھی، اس میں مشغول بھی ہوں گے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ مولا کائنات کے اس قول سے لگا لیا جائے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، جب میں ارادہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی سے کلام کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرے تو میں تلاوت قرآن کریم کرتا ہوں. تلاوت قرآن کریم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے. ہم اس چیز کو جب پیش نظر رکھیں گے تو پھر ہم کسی اور غیر کتاب کی طرف جانا پسند بھی نہیں کریں گے. اور پھر قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. تو نصیحت کے لیے ہم نے قرآن کو بڑا آسان کر دیا. تو ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. تو قرآن کریم وہ کتاب ہے جس مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے وہ مقصد ضرور حاصل ہوتا ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جیسے کہ حضرت نے ذکر کیا کہ ہر خشک و تر کا ذکر اس میں ہے. آپ کا خیر مقدم ہے بزم عقیدت میں. آج موضوع قرآن ہے، اور قرآن کا اصل موضوع مفسرین لکھتے ہیں انسان ہے. قرآن کا جو اصل موضوع ہے وہ انسان، اور انسان کی فلاح، انسان کی ہدایت، اور انسان کے لیے وہ راستے کہ جس میں زندگی بھی، دنیاوی زندگی بھی آسان ہو جائے، اخروی زندگی بھی سنور جائے. وہ تمام چیزیں قرآن کا اصل موضوع جو ہے وہ انسان کی بہتری اور فلاح ہے. تو اس حوالے سے آج بات کر رہے ہیں. علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب چونکہ اب آخری سیگمنٹ کی طرف ہے، ہمارے ہاں بچوں کو پوئمز یاد کرائی جاتی ہیں، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار یاد کرائی جاتی ہے، اور بچے سے کہیں کہ قرآن کی بیٹا کوئی چیز سنائے تو ابھی قرآن پڑھا نہیں ہے اس نے. تو یہ ہماری ترجیحات میں شامل کیوں نہیں ہے قرآن؟ ہماری پرائرٹیز میں قرآن شامل کیوں نہیں ہے؟ فرمائیے گا اس حوالے سے. اس کے لیے سب سے پہلے تو ماحول کا ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے گھر کے اندر وہ ماحول پرووائڈ کیا جائے جس سے قرآن کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو. حدیث مبارکہ میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ بات نکلی کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہیں، یعنی بہترین شخص جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. تو ہم اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں ایک بہترین مرد بن کے رہیں، بہترین جو پرسنالٹی بن کے ہم سامنے نظر آئیں. تو ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کو سیکھے بھی اور سکھائے بھی. جب قرآن کریم کو سیکھیں گے اور اپنی اولاد کے اندر اس کو سکھائیں گے تو یاد رکھیے قرآن کریم ہمارا مقصد ہے. قرآن کریم زندگی کا مقصد ہے، انسان کا مقصد قرآن کریم ہے. اور جو دیگر معاملات ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ دیگر تعلیم سے انسان جو ہے وہ بالکل بہرا رہے، اس کے آگے بھی نہ جائے، نہیں، وہ ضرورت ہے، اور ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھا جائے تو یہ کافی رہتا ہے. اگر ضرورت سے زیادہ ضرورت کو استعمال کر لے جائے تو وہ نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے. تو جتنی ضرورت ہے اس کو ضرورت کی حد تک رکھا جائے، اور جو مقصد ہے اس کو تھام لیا جائے. کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و میری سنت، اور ایک روایت میں قرآن و میرے اہل بیت. تو اس کو مضبوطی سے تھامنے کا ذکر قرآن اللہ تبارک و تعالی کے حبیب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا. تو ہمیں چاہیے کہ اس کو مضبوطی سے ہم تھامیں تاکہ قرآن کریم کی برکات ہم پر نازل ہوں اور ہمارے گھروں سے جو نحوست ہے وہ دور ہو سکیں. اور ہم پھر وہی بات میں عرض کروں گا کہ قرآن نے خود فرمایا کہ قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا لتخرج بہ الناس، تاکہ وہ لوگوں کو نکالے ظلمت سے. کس کی طرف نکالے؟ روشنیوں کی طرف نکالے، نور کی طرف نکالے. تو ہم جو سارے نور کے طلبگار ہیں. ہاں، فیوچر ہمارا برائٹ ہو،
تو برائٹ فیوچر کیسے ہوگا قرآن کریم کو جب ہم تھامیں گے تو انشاءاللہ ہماری آنے والی نسلوں کا فیوچر انشاءاللہ برائٹ ہو جائے گا، اس میں کوئی شک کی بہت اچھی بات ہے۔ اچھا علامہ صاحب، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک منتخب بندے ہوتے ہیں کہ جو قرآن حفظ کرتے ہیں، بہت بڑا مقام، میری نظر میں حفاظ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ کی کتاب، نورانی کتاب ان کے سینے میں محفوظ ہے۔ لیکن اگر بہت سارے لوگ ظاہر عصری علوم کی طرف ہیں، یا دیر میں ان کو اس بات کی آگہی ہو کہ ہم کتنی بڑی کتاب سے محروم رہے، حفظ کر لیتے بہت اچھا تھا، تو وہ کیا طریقہ کار ہے کہ کم از کم اتنا ہو کہ عامہ پارے کی جو وہ سورہ مبارکہ جو عمومی طور پر نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں، یا اگر تراویح میں ہم شامل نہ ہو سکے تو گھر پر اگر یا ویسے کوئی اہتمام ہو تو ہم اس میں پڑھ لیا کرتے ہیں، تو کس طرح اس کا اہتمام کیا جائے کہ کم از کم اتنا ہو کہ وہ ہمارے سورہ مبارکہ ہمارے سینے میں روشنی بن کر اتر جائیں؟ تو اس کے لیے کیا اہتمام کیا جانا چاہیے تاکہ اگر پورا قرآن حفظ نہ ہو تو وہ سورہ مبارکہ ضرور حفظ ہو کہ کچھ انسان قبر میں لے کے جائے تو قرآن کی روشنی اور اس کا نور لے کر جائے؟ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل، دیکھیے فرمان رسول ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بے شک کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ یہ جس علم کی آپ بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ بیسک علم، نماز جو ہے اسلام کی جو ہے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، تو کم از کم نماز میں جو قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے اتنا تو اس کو جو ہے خود سے وہ پڑھ سکے، اس کے جو ہے نماز کے ارکان صحیح طریقے سے ادا کر سکے، یہ اس پر لازم ہے، ہاں یہ اس پر لازم ہے۔ اچھا، اس کے لیے اگر کسی نے، ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے غفلت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اگر کوئی شخص بالکل بھی اتنا اس قرآن پاک کے اتنا قریب بھی نہ جا سکا، تو الحمدللہ آج ہمارے ہاں تعلیم بالغان کے مدارس ہیں، مساجد کے اندر تعلیم ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے جستجو اور طلب کی بات ہے، اگر آپ کے اندر طلب موجود ہے نا تو آپ جو ہے قرآن کریم اس کو پڑھ لیں گے۔ صحیح بات۔ خود میرے دادا حضور جو ہے 80 سال کی عمر میں نے دیکھا کہ وہ قرآن کریم جو ہے میری دادی سے، مجھ سے جو انہیں مل جائے اس سے پوچھ پوچھ کے وہ اس عمر میں قرآن کریم انہوں نے پڑھا تھا۔ آخری پارہ انہوں نے خود پوچھ کے رٹ کے پڑھتے تھے، اتنا رٹتے تھے کہ انہیں حفظ یاد ہو گیا تھا۔ واہ واہ، باقی انہوں نے خود اپنی کوششوں سے پڑھنا شروع کر دیا۔ بڑی بات۔ خود میرے والد صاحب جو ہے وہ قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں تھے، حفظ تو دور کی بات ناظرہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انہوں نے میری والدہ سے قرآن پاک اس وقت پڑھا جب انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے مذہبی فیلڈ میں قدم رکھ چکا ہے۔ واہ واہ، تو انہوں نے داڑھی مبارک بھی رکھی ماشاءاللہ، اور دین کے طریقوں کو بھی اپنایا۔ یہ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا فضل اسے تو یہ طلب اور جستجو کی بات ہے۔ آپ کے اندر اگر طلب ہے، جستجو ہے، آپ چاہتے ہیں، تو پھر حضور نے فرمایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی شخص اس کی طرف ایک جو ہے بالش بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اس پر مزید کرم فرماتے ہیں۔ بے شک کرم فرماتا ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ دونوں حضرات کی تشریف آوری کا۔ علامہ صاحب آپ تشریف لائے اور آپ ماشاءاللہ قرآن کے موضوع پر بات ہوئی، اس کی اہمیت اور فضیلت پر، اس کے ثمرات و برکات کے حوالے سے بات ہوئی، اور دنیاوی اور اخروی جو اس کے فوائد ہیں اس کے حوالے سے بات ہوئی۔ صرف سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کا وہ آخری کلام ہے کہ جس میں وہ تمام ہدایات موجود ہیں، تمام اوامر و نواہی موجود ہیں کہ جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے راستہ فراہم کرتے ہیں، رہنمائی فراہم کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے رکنا ہے اس کے حوالے سے بھی۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات دیکھا جائے تو ایک قرآن ناطق کی حیثیت رکھتی ہے کہ بولتا ہوا قرآن ہے سرکار۔ تو ہم اس کتاب کو بھی دیکھیں کہ جو اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اور اس قرآن ناطق کو بھی پیش نظر رکھیں کہ جن کے اقوال، جن کے فرامین ہمارے لیے رہنما ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ قاری فیصل چشتی، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا، اور آج تشریف لائے میرے گزارش پر تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل
سبحان اللہ. کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے، نکل گیا ہوں تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے، نکل گیا ہوں. میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. واہ واہ.